السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ ماہ محرم کی اہمیت، فضیلت اور اس مہینے میں ہونے والے اہم واقعات کے متعلق تفصیل شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ماہ محرم کے ابتدائی پہلے 10 دنوں کی عبادت، ماہ محرم میں کس طرح سے عبادت کی جائے، آپ کے ساتھ مکمل تفصیل شیئر کروں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے۔ مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہی ہوتی ہے۔ ماہ محرم کے جو فضائل و مناقب صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی ابتدا سے خدا تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرما رکھے ہیں، جن میں 4 کو خصوصی ادب و احترام اور عزت و تکریم سے نوازا گیا۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ 4 مہینے محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب المرجب ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین نے جام شہادت نوش کیا۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن بہت معظم ہے، جس میں درج ذیل اہم واقعات رونما ہوئے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی دن یوم عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اسی دن واپس آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی اسی دن ہوئے۔ آسمان سے پہلی بارش بھی اسی دن ہوئی، اور قیامت اسی دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلی۔ عاشورہ کے دن ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رحمت للعالمین نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا، اور جس نے عاشورہ کی شب عبادت کی تو گویا کہ اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی۔ مولا علی فرماتے ہیں، جس نے عاشورہ کی شب یعنی 9 محرم کا دن گزار کر آنے والی رات کو عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر طویل فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی عاشورہ کی شب نماز عشاء 4 رکعت نماز تو سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے، خدا تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے
اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ عاشورہ کی رات جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت 4 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک، 70 مرتبہ استغفار کر کے دعائے مغفرت کرے، اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے والے کی قبر کو روشن کر کے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور بروز محشر اسے مغفرت عطا ہوگی۔ اسی رات اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے، یہ نماز گناہ بخشوانے کے لیے افضل ہے۔ پروردگار عالم اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما کر مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال 1 مرتبہ، سورہ کافرون 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ خدا تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما کر اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جو کوئی یوم عاشورہ کے دن ظہر کی نماز سے پہلے 6 رکعت نماز 3 سلام کے ساتھ اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ شمس 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ قدر 1 مرتبہ، تیسری میں سورہ زلزال 1 مرتبہ، چوتھی میں سورہ اخلاص 1 مرتبہ، پانچویں میں سورہ فلق 1 مرتبہ اور چھٹی میں سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ کر جس مراد کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ عاشورہ کے دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن غسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عاشورہ کے روز بیمار کی تیمارداری کرتا ہے گویا کہ اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی۔ ساقی کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 10ویں محرم کو پانی کا 1 گھونٹ کسی کو پلایا گویا اس نے تمام پیاسے انسانوں کو پانی پلایا۔ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع پیمانے پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں وسعت و برکت رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ ایک جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی، لہٰذا مسلمانوں کو اس دن وسیع پیمانے پر خیرات کرنی چاہیے، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، ماہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرب الہی حاصل ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو، تو ماہ محرم کے پہلے ابتدائی 10 دنوں میں خوب عبادت کریں، نوافل ادا کریں، خاص عبادت کا اہتمام کریں اور روزے رکھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آخر میں میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ ساتھیوں نے مہلت دی تو انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔